اس میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. عمران خان صاحب کے والد صاحب جو میرے چچا ہیں ان کے بارے میں جی کہ ان کو کبھی آتا ہے جی کہ 1969 میں یحییٰ خان نے جو 313 افسر کرپشن پہ نکالے تھے ان میں نکالا گیا. کبھی آتا ہے جی بھٹو صاحب نے جو 1300 افسر نکالے تھے 1972 یا 73 میں 1972 میں نکالے تھے ان میں ان کو نکالا گیا تھا. میرا خیال ہے کہ کہتے ہیں نا کہ جہالت بھی ایک نعمت غیر مترقبہ ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ جاہل بنا دے تو یہ اس کے لیے کئی دفعہ نعمت ہوتی ہے کہ وہ کئی باتیں ایسی کر جاتا ہے کہ اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو اس کا کتنا ہزیمت اٹھانی پڑے گی. اب پہلی بات یہ ہے کہ میرے جو دادا جان تھے جو عمران خان صاحب کے بھی دادا جان ہیں ان کے والد صاحب کے والد صاحب جو تھے 1892 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے انہوں نے گریجویشن کیا. کتنے لوگ ڈاکٹر ہوں گے؟ میرا خیال ہے جس سال انہوں نے کیا تھا تو گوگل کرتے ہیں تو ڈاکٹر محمد عظیم خان جو تھے وہ 12 یا 13 اسٹوڈنٹ سے پوری کلاس کے اندر اتنے ہوتے تھے 10 11 12 10 11 12 اس سے زیادہ ڈاکٹر ہوتے نہیں تھے. اور میں سے مسلمان شاید چوتھے پانچویں سال ایک آدھ آتا تھا جب سے یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کھلا تب سے. اب انہوں نے ظاہر ہے کہ خود جب پڑھے لکھے تھے اور اس زمانے میں پڑھ گئے تو ان کے بچے کیسے نہیں پڑھیں گے. اور بہت ماشاءاللہ بہت بڑی ان کی اپنی لینڈ ہولڈنگ تھی میرے دادا جان کی اور آسودہ حال تھے. چنانچہ عمران خان صاحب کے والد جو ہیں وہ 1944 یا 45 کے اندر امپیریل کالج لنڈن سے یہاں سے انجینئرنگ کی مغل پورہ انجینئرنگ کالج لاہور سے جو آج کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور ہے UET لاہور وہاں سے انجینئرنگ کی سول انجینئرنگ کی اور اس کے بعد امپیریل کالج لنڈن سے ماسٹر کر کے اس زمانے میں اور پھر آ کے ظاہر ہے کہ یہاں سے کوئی جاب تھی ان کے پاس جو بھی اس وقت PWD ڈپارٹمنٹ بعد میں بنا پاکستان بننے کے بعد جو وقت اور اس طرح کا تھا تو اس میں اس کو کنٹینیو کیا. 1961 میں جب وہ SC کی پوسٹ پہ تھے اور ابھی وہ چیف انجینئر ہونے والے تھے کہ انہیں چھوڑ دی. پاکستان میں پہلی کنسلٹنگ کمپنی کھولی پہلی یہ نیسما پاکستان کی جو کنسلٹنگ کمپنی ہے یہ 72 یا 73 میں کھلی ہے. اس کے بعد انہوں نے پہلا ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان میں پہلی انجینئرنگ کنسلٹنگ کمپنی بنائی اور اس کے بعد ان کو بہت اس کنسلٹنگ کمپنی جو کھلوتی تھی تو پوری اس کو پاکستان سے باہر بھی اکنالج کیا گیا اور یونائٹڈ نیشنز کے کام مل رہے تھے جو UNDP کے یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرامز کے جتنے آ رہے تھے پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اس کے اندر ان کی کمپنی ہی کنسلٹنٹ کے طور پہ ہائر کی جاتی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا لوگوں کو اتنا گمراہ کر رہا ہے. اب جس کو یہ باتیں نہیں پسند رہا وہ عمران خان صاحب کی ہر بات کیڑے نکالنا چاہتے ہیں وہ اس کے بارے میں بھی کہیں گے. کیا فرق ہے؟ ان کو اندازہ نہیں کہ کس کریکٹر کے آدمی تھے. اور جو لوگ جو بڑے بڑے لیڈر ایسی بات کرتے ہیں تو مجھے ان کے بارے میں یہی کہنا ہے کہ شاید ان کو لگتا ہے یہ کہ ہر بندہ کرپٹ ہی ہوگا جو یہ کہتے ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ دنیا کے اندر ایک وقت تھا کہ جہاں پہ یہ اس چیز کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. یعنی 40s 50s میں کسی کو کرپشن کا پتہ ہی نہیں تھا. لیکن یہاں اور وہ 61 کے اندر انہوں نے نوکری سے علیحدگی کر کے اور اپنا کاروبار استوار کیا. اور میرا خیال ہے کہ میں اب کچھ اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کاروبار کے اندر فوراً ہی اکلوتے کمپنی کے مالک تھے. کوئی پارٹنر نہیں تھا اس وقت. کوئی 10-12 سال وہ اکلوتے مالک رہے. پھر اس کے بعد جب اس کو بہت پھیلایا تو کئی 2-3 دوست اس کے پارٹنر بن گئے. ریپبلک انجینئرنگ کنسلٹنٹس کے نام پہ یہ کمپنی فارم کی گئی. آپ گوگل کر لیں کہ کب فارم کی گئی.